اور کوکو جھرنے کے اوپر مزے مزے سے تتلیاں دیکھ رہا تھا اور ادھر شیطان جگو کواتا ہے، چھوٹے چڑیا کے بچے چلو آؤ ہم دونوں کھیلتے ہیں۔ ارے ارے مجھے نہیں کھیلنا، تم گندے ہو، تم گندے ہو، میں گندے پکشیوں کے ساتھ نہیں کھیلتا۔ ارے ارے تمہیں تو کھیلنا پڑے گا، اگر نہیں کھیلو گے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، یہ بات میری یاد رکھنا تم۔ ارے ارے میں تمہارے ساتھ نہیں کھیلوں گا، تم گندے پکھی ہو، میری ماما نے منع کی ہے۔ پھر جگو اپنے پاس سے ایک بڑا سا پتھر اٹھاتا ہے اور کوکو کی چونچ پہ دے مارتا ہے اور کوکو کی چونچ سے خون نکلنے لگتے۔ ارے 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 تم نے مجھے پتھر مارا، تم نے مجھے پتھر مارا، میں اپنی ماما کو بتاؤں گا تمہارا، میں اپنی ماما کو بتاؤں گا تمہارا، تم گندے کوی ہو، تم گندے کوی ہو، تم مجھے تنگ کرتے ہو، تم گندے کوی ہو۔ جاؤ جاؤ اپنی ماں کے پاس۔ کوکو روتا روتا گھر آتا ہے، ماما ماما مجھے جگو نے مارا، ماما میری چونچ پر جگو نے مارا پتھر۔ ارے ارے میں بھی جاتی ہوں اور جگو کی ماں کو میں پوچھ کر آتی ہوں۔ ایسے ہی رانو چڑیا گوری کوی کی گھر جاتی ہے۔ ارے ارے گوری بہن، تمہارے بیٹے جگو نے میرے بیٹے کی چونچ پر پتھر مارا ہے، اس کی اتنا خون نکلا۔ ماما ماما میں نے نہیں مارا پتھر، وہ کھیلتے کھیلتے اس کی چونچ نیچے لگی اور خون نکلنے لگا، ماما میں نے نہیں مارا، مجھے اوپر والے کی سو۔ دیکھا دیکھا چڑیا میرے بیٹے نے نہیں مارا، تم یہاں سے چلی جاؤ، گوری ایک دن تم بہت پچھتاؤ گی۔ یہ کہہ کر رانو وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جگو جگو سچ بتاؤ، تم نے پتھر مارا ہے نا؟ ہو ہاں ماما میں نے پتھر مارا ہے، میں نے پتھر چھین کے اس کی چونچ پر مارا ہے۔ اچھا کیا اس بندی چونچ والے کو پتھر مارا، اس کو تو بڑی سزا ملنی چاہیے۔ ایسے ہی گوری اپنے بچے کو منع کے بجائے اور تیش دیتی۔ ایک دن کوکو ساتھ والے پیڑ پر بیٹھا تھا اور گوری کوی شرارتی دو کالے سیب لے کر آتی ہے۔ ارے ارے یہ سیب تو میں اس کو دوں گی اور اس کو کھا کر اس کے پیٹ میں شدید درد ہوگا اور میرے بچے کی اس سے جلنے کی خوبی کم ہوگی۔ پھر ایسے ہی گوری کوی جاتی ہے اور دونوں سیب کالے جا کر دیتی ہے۔ میرا بیٹا کوکو آپ یہ سیب کھا لو، یہ آپ کی ماما نے مجھے دیے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو دیں۔ آنٹی یہ میں سیب نہیں کھاؤں گا ابھی۔ کوکو میرے بیٹے کھا لو سیب۔ ایسے ہی گوری سیب کھاتے کھاتے سیب کو پیچھے کی طرف پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا میں نے تو سیب کھا لیا، آنٹی یہ میں گھر جا کر کھا لوں گا یا راستے میں۔ پھر کوکو وہ سیب اٹھا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کو واپس جگو کوا ملتا ہے اور جگو کوا کوکو کو راستہ روکتا ہے۔ ارے جگو تم نے میرا راستہ کیوں روکا ہے، مجھے جانے دو۔ ہاں جانے تو دوں گا، پہلے یہ سیب مجھے دو، اس کا رنگ کتنا کالا ہے، یہ تو کوئی سوادشٹ پھل ہے۔ جگو وہ سیب چھین کر لے جاتا ہے اور ندی کے کنارے جا کر مزے مزے سے سیب کھاتے ہیں۔ بھئی سوادشٹ سیب، کتنا سوادشٹ اور لذیذ سیب۔ پھر کچھ ہی گھنٹوں بعد جگو کے پیٹ میں شدید درد ہے۔ ماما میرے پیٹ میں درد ہے، ماما میرے پیٹ میں درد ہے، ماما میرے پیٹ کا کچھ کریں میں مر جاؤں گا۔ ایسے ہی جگو کوا ساری بات اپنی ماں کو بتاتا ہے، کیسے اس نے وہ کالا سیب چھین کر کھا لیا۔ ہائے میں مر گئی، وہ تو کالا سیب تمہارے لیے نہیں تھا، وہ تو اس کوکو منحوس کے لیے تھا۔ پھر گوری کوی باغی باغی ڈاکٹر بلبل کو لے کر آتی ہے اور ڈاکٹر بلبل جگو کو بڑے سے 3 انجیکشن دیتی ہے۔ ارے تمہیں کل پھر 2 انجیکشن لگیں گے۔ آنٹی بلبل یہ انجیکشن میری ماما کو لگا، انہوں نے وہ کالا سیب کوکو کو دیا، اس کے پیٹ میں درد ہو، وہ میں نے ہی سیب کھا لیا اور میرے پیٹ میں درد ہو گیا۔ ایسے ہی بلبل ڈاکٹر کے سامنے اپنی ماں کو شرمندہ کرتا ہے اور گوری کوی، ارے بلبل ڈاکٹر یہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تو بچہ ہے، چلو آپ کو میں چھوڑ کر آتی ہوں۔ ایسے ہی بلبل ڈاکٹر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ماما وہ سیب تو آپ نے کوکو کو دیا تھا، وہ میں نے کھا لیا، اس میں تو غلطی آپ کی ہے، آپ کی ہے۔ ارے چپ کر جا، اب منحوس سے جو بھی ہم کرتے ہیں وہ برا ہی ہوتا ہے، اوپر والے ہمیں क्षमा کر۔